آج پارلیمنٹ کا دھواں دار مشترکہ اجلاس ہوا۔ پاکستانیوں کے لیے اطمینان اور سکون کی خبر یہ ہے کہ بالآخر اس دھواں دار مشترکہ اجلاس میں ایف ٹی ایف کی تسلی کا آج پورا اہتمام ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے بالآخر ایف ٹی ایف کی مطلوبہ اور فیصلہ کن قانون سازی آج مکمل ہو گئی۔ اپوزیشن نے پی ٹی آئی حکومت کو یہ کرنے سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی، مگر حکومت نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور آج اس اجلاس کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان لیڈ مخلوط حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں مسلمہ اکثریت ہے، اور اسی وجہ سے اس مشترکہ اجلاس میں شق وار مجموعی طور پہ 7 بل کثرت رائے سے منظور کرائے گئے، جن میں ایف ٹی ایف کے مطلوبہ اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل، وقف املاک بل اور انسداد دہشت گردی کے بلز بھی شامل ہیں۔ یہ تمام بلز انتہائی اہمیت کے ہیں، یعنی کہ یہ قانون بن گئے ہیں، منظور ہو گئے ہیں اور ایف ٹی ایف کی تسلی ہو گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، قائد حزب اختلاف شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے، قومی اسمبلی اور سینیٹرز یہ تمام شریک ہوئے تھے۔ ایک بھرپور اجلاس تھا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی جانب سے وقف املاک بل پیش کرنے کی تحریک لانے کے موقع پر اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو سر پہ اٹھایا۔ تحریک کے حق میں 200 اور مخالفت میں 190 ووٹ آئے، اور اسی وقت یہ ثابت ہو گیا کہ دراصل حکمراں اتحاد کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے اور اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اور یہ ایک جمہوریت کا جو سب سے بڑا جو ایک اشارہ تھا یا جو سب سے بڑا ثبوت تھا، وہ سامنے آیا کہ حکمراں اتحاد کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے۔ ایوان نعروں اور شور شرابے سے گونج اٹھا۔ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈیز کی کاپیوں کو ہوائی جہاز بنا کر ایوان میں اڑانے کی کوشش کی اور پھر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ جمہوری ماحول کا یہ کوئی غیر معمولی منظر نہیں تھا، ہوتا ہے۔ The Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill be taken into consideration at once under Clause 3. Those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently motion is adopted. ایک منٹ میں کاؤنٹنگ برابر کرتا ہوں۔ اپنی سیٹوں پہ پلیز اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائے۔ کاؤنٹ بھی میٹ پلیز، کاؤنٹ بھی میٹ پلیز، کاؤنٹ بھی میٹ پلیز۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ میں اسی پوچھ لوں گا، آپ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ 200 ممبر rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. جی The entire money laundering second amendment bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. میں سب سے پہلے اپنے ایلائز کو، اپنی پارٹی کو، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ جو قانون سازی ملک و قوم کی بہتر مفاد میں تھی، آج وہ ہو گئی ہے۔ بہت اہم قانون سازی تھی، کیونکہ یہ وہ قانون تھے جس کے مطالبے ایف ٹی ایف کی جانب سے آئے تھے، اور یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ایف ٹی ایف نے گزشتہ حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا۔ عمران خان حکومت کو یہ معاملہ، یہ قضیہ ورثے میں ملا تھا، جس کے بعد ایف ٹی ایف کی تسلی کرانے کے لیے ملک میں متعدد اقدامات کیے گئے۔ معیشت کو دستاویزی بنانا، منی لانڈرنگ کو ختم کرنا، ٹیرر فائنینسنگ ختم کرنا، اور اس قسم کے تمام معاملات پہ بہت ہی بھرپور ڈیولپمنٹ ہوئی اس پورے 2 سال کے دوران۔ اور پھر آج یہ حتمی طور پہ جو منی لانڈرنگ بل ہے، جس کی ایف ٹی ایف کا مطالبہ اول تھا، آج اس کو بھی منظور کر لیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سارا معاملہ جو تھا، یہ عمران خان حکومت کو، پی ٹی آئی حکومت کو ورثے میں ملا تھا، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت کے دور میں تھا، جبکہ ایف ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا اور پاکستان کو بلیک لسٹ کی جانب دھکیلا جا رہا تھا۔ اور اگر آج یہ قانون سازی منظور نہ ہوتی تو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال تھی۔ اس پس منظر میں خیال یہ تھا کہ شاید کیونکہ اب یہ ایف ٹی ایف کا معاملہ ہے اور پاکستان کو اس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے یہ ایف ٹی ایف کے مطالبے ہیں جن کو پورا کیا جا رہا ہے، مگر باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن نے اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اور آج جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی، اس موقع پہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا
اور ایوان کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم جن کی وزارت عظمیٰ کے دور میں دراصل پاکستان کو FATF میں گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، اور احسن اقبال جو کہ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کہ FATF کی آڑ میں کالے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے شدید تنقید کی جو قانون آج منظور ہو گیا۔ صرف اجرت نہیں ہے، اتنی انکمپیٹنس میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یعنی بل ایسے بنے کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستان کے شہری کے خلاف کالے قانون بنائے جا رہے ہیں FATF کی آڑ میں۔ اپوزیشن نے FATF کو نہیں بلاک کیا، اپوزیشن عمران خان کے ڈکٹیٹرشپ کے ایجنڈے کو بلاک کر رہی ہے۔ یہ ایسے اختیارات لانا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ اپنے مخالفین کو عدالت کے بغیر، قانون کے تحفظ کے بغیر جب چاہیں جسے چاہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں۔ FATF یہ نہیں کہتا کہ آپ عدالت سے منظوری لیے بغیر صرف انویسٹیگیشن آفیسر کو سیاہ سفید کے اختیارات دے دیں کہ وہ جس کو چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں۔ یہ عمران خان کا قانون ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں میگا کرپشن اور منی لانڈرنگ کے معاملات تھے، اور یہ بہرحال جو بھی بیک گراؤنڈ تھا، پاکستان عالمی سطح پر مشکوک ہوا۔ فروری 2018 میں بالآخر FATF نے یہ ڈرامائی فیصلہ کیا تھا، پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا تھا، مگر آج یہ صورتحال تھی کہ اپوزیشن کی یہ دونوں جماعتیں اس پورے معاملے میں PTI کے سامنے کھڑی تھی، اور کوشش تھی کہ کسی صورت سے یہ بل منظور نہ ہو، اور یہ بل منظور نہ ہوتے تو پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوتی۔ اینٹی منی لانڈرنگ بل کے مطابق مختلف شعبہ جات 20 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کرنے پر ڈیٹا دینے کے پابند ہوں گے۔ ملزم سے تحقیقات کے لیے 2 مراحل میں 120 دن کا ریمانڈ لیا جا سکے گا۔ منی لانڈرنگ ثابت ہونے پر 1 سے 10 سال قید بامشقت کی سزا اور 2.5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ سرکاری ملازم کی صورت میں جرمانہ 10 کروڑ تک ہوگا۔ اسلام آباد وقف املاک بل کے تحت وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں مساجد، امام بارگاہوں کے لیے زمین وقف کرنے سے پہلے رجسٹرڈ کرانا ہوگی۔ حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل معلوم کرنے اور آڈٹ کا اختیار ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہو سکے گی۔ وقف املاک پر قائم عمارت کے منتظم منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے تو حکومت انتظام سنبھال سکے گی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تفتیشی طریقہ کار میں نئی تکنیک استعمال کرنے کی شقیں شامل کی گئی ہیں۔ تفتیشی افسر عدالت کی اجازت سے 60 دن میں مخصوص طریقے استعمال کر کے دہشت گردی میں رکون کی فراہمی کا سراغ لگائے گا۔ ان طریقوں میں خفیہ آپریشنز، مواصلات کا سراغ لگانا، کمپیوٹر سسٹم کا جائزہ لینا شامل ہے۔ آج اس دھواں دھار اجلاس کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آج وزیر اعظم عمران خان تھرو آؤٹ اس اجلاس کے دوران موجود رہے، اور اس دوران اس اجلاس کے اختتام پر جس میں حکومت کو ایک بڑی فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی، وزیر اعظم عمران خان نے اس اجلاس سے خطاب بھی کیا اور آج کے جو کرنٹ موضوعات تھے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں، FATF کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے۔ ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا، یہ تو پاکستان کا ایشو ہے۔ ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن FATF کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے۔ میری ایک کنوکشن ہے، ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے ہماری لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہمارے سے کیا ہے، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں تیار۔ آج کے اس انتہائی اہم دن کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان کے وزیر قانون اور پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت اہم موقع ہے، اور ویسے تو اجلاس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ شاید انسداد دہشت گردی اور منی لانڈرنگ بل منظور کرنا، لیکن کئی اور قوانین بھی منظور ہوئے۔ آپ کے نزدیک آج کے اس یقیناً سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ قوانین منظور ہو گئے جس کا FATF تقاضا کر رہا تھا، اور اب ہم نے ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آج ایک نمبرز بھی گنے گئے ایک موقع پہ، اور پتہ چلا کہ اپوزیشن کے مقابلے میں جو حکمراں اتحاد ہے اس کے پاس مسلمہ اکثریت موجود ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی کنفیوژن تھا۔
جی آپ نے بالکل کامران صاحب صحیح سمجھا، کیونکہ جب بھی میجورٹی یا مائنورٹی کلیئر ہوتی ہے تو ایوان میں چاہے سینٹ ہو نیشنل اسمبلی ہو کاؤنٹنگ نہیں کرائی جاتی، لیکن جب نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر اور کوئی چیلنج کر دے ووٹس کو تو پھر کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اور یہاں یہی تھا کہ جو بھی دونوں طرف سمجھے کہ ایک بڑی تھن میجورٹی حکمراں اتحاد کو ضرور تھی، لیکن اگر یہاں 200 تھے تو وہاں 190 تھے، تو اس لیے یہ کاؤنٹنگ کرانا ضروری تھا. اور اگر یہ کاؤنٹنگ کرایا نہیں جاتی تو پھر یہ پورا پروسیس جو تھا وہ مشکوک ہو جاتا. لیکن جب کاؤنٹنگ کرائی گئی اور یہ بات کلیئر ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب آپ کے کسی ایک پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ پوری اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں اپوزیشن میں جو کہ بڑے غیرت مند پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفاد کو وہ دیکھتے ہیں. تو یہ وہ غیرت مند پاکستان کے مفاد کو جاننے والے اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین ہیں جن کے بارے میں آج کہا گیا کہ 36 پارلیمنٹیرین جو تھے آج کے اجلاس میں نہیں آئے، اور جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سراغ لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے. مطلب سراغ یہ لگائیں گے کہ ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے سے بچایا، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اپوزیشن کو. کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک طرف، تمام پارٹی پالیٹکس ایک طرف. آپ مجھے کامران صاحب آپ خود بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ آج یہ بل پاس نہیں ہوتے اور یہ فیٹف، کیونکہ فیٹف کی ٹائم لائنز ہیں، اگر ایک ٹائم لائن کے اندر جو بلز ہیں، ایکٹس ہیں، لاز ہیں وہ پاس نہیں ہوں تو پاکستان تو گرے سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا. اور بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے تمام آپ کے لیٹرز آف کریڈٹ کی ڈیفالٹ ہو جاتی، تمام فورن جو پیمنٹس ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ سب کولیپس کر جاتا نظام، سینکشنز لگ جاتے، اور پاکستان کا جو ڈالر تھا وہ فری فال ہوتا، جو اس وقت 160 یا 65 پہ ہے تو وہ تو 250 300 پتہ نہیں کس پہ چلا جاتا، اور پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا. اپوزیشن کیا یہی چاہتی تھی؟ یعنی پارٹی پالیٹکس اتنی کریں گے کہ پاکستان کی فلاح بہبود نہیں دیکھیں گے. مجھے بڑا دھچکا ملا جس طرح آج اپوزیشن نے بیہیو کیا، میں نہیں سمجھ رہا تھا. یہ بتائیے گا کہ اچھا بالآخر اب تمام وہ قوانین جن کا FATF تقاضا کر رہا تھا کہ آپ ان کو منظور کریں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ ہمیں ایک ڈاکیومنٹڈ وائٹ پراپر اکانومی کی طرف جانا ہے، تو اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا. آج یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، قانون سازی مکمل ہو گئی. کامران صاحب ایسا ہے کہ FATF کی ڈیڈ لائنز ہیں، جو 30 سپٹمبر تک کی جو ڈیڈ لائن تھی، ساری جتنی چیزیں FATF نے ہمیں بتائی تھیں اس ساری کی ساری ہم نے کر دی ہیں. اب یہ دوبارہ سے اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد FATF نے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دے گی، اور اگر کوئی اور ایسی چیزیں ہیں تو اس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں مزید اپنی اکانومی کے لیے، اپنی گورننس کے لیے، اکانومی کو وائٹ کرنے کے لیے کیا کیا اور چیزیں کرنی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ کہ ابھی تک تو یہ جتنی بھی چیزیں سامنے تھی یہ فرمائیے گا کہ جو وجہ نزاع تھا یہ پورے معاملے کا اپوزیشن کہتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ بل، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں نیب کو کیوں شامل کیا گیا. آپ گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ نیب کو آپ نے شامل نہیں کیا ہے، یہ پہلے ہی اس قانون کا حصہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا آپ قانون لائے ہیں جس میں کسی کو بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کو 6 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے بند کر سکتے ہیں بنا وجہ بتائے ہوئے اور منی لانڈرنگ کے الزام میں. تو یہ تو ایک کالا قانون ہے اور اس کا تقاضا FATF نے نہیں کیا. تو آپ اس کے پس منظر میں یا اس کی چھتری تلے آپ ایسے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ منظور کرا رہے تھے. بہت شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے یہ بات کی. میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کے میں نام نہیں لوں گا، اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں وہ مس لیڈ کر رہے ہیں، غلط بات جو ہے عوام تک پہنچا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی قانون جو ہے پاکستان کا وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کانسٹیٹیوشن میں بڑی کلیئرٹی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی دن اور کب کس آدمی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. بات انہوں نے چھیڑی کہ یہ کاگنائزبل offense جو ہے اس کو نہ کریں، یعنی وارنٹ کے ساتھ گرفتاری ہو، وداؤٹ وارنٹ گرفتاری نہ ہو.
اور کسی ایک شخص نے یہ بھی فلور آف دا ہاؤس، وہ بھی دوست ہیں ہمارے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہا کہ یہ بلیک قانون ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو ان کی اور سب کی اطلاع کے لیے کہ CRPC میں بھرمار ہے ان سیکشنز کی، ان اوفینسز کی جو کہ PPC میں پاکستان پینل کوڈ میں جو کاگنیزبل ہیں اور جو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور منی لانڈرنگ یہ اسپیسیفکلی، اور یہ میں نے خود پڑھوایا کیونکہ میں خود یہ میرے پاس یہ ایویڈنس ہے، مجھے پتہ ہے، میری اپنی دانست میں ہے، سوری ایویڈنس از ناٹ دا رائٹ ورڈ، دانست میں ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی والوں کو سامنے میں نے FATF کی جو آبزرویشن آئی تھی وہ پڑھوائی، اور اس میں کلیئرٹی سے لکھا ہوا تھا کہ منی لانڈرنگ کو آپ نے کاگنیزبل اوفینس کرنا ہے، یعنی وداؤٹ وارنٹ اس کی گرفتاری ہو. اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے دنیا جہاں میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں منی لانڈرنگ جو ہے وہ کاگنیزبل اوفینس ہے. PMLN کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے ایگری بھی کیا، پیپلز پارٹی والوں نے مجھ سے ایگری کیا اور یہ کہا کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کو غلط بات بتائی، مسلیڈ کیا. ود ڈیو ریسپیکٹ، بالکل یہ دیکھیں سچ بولنا ہے. اگر بلیک لا تھا اور یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں، سیکشن نمبر بتائیے، میں اس کو امینڈ کرواؤں گا. تو ایسی بات نہیں کریں جو غلط ہو، کیونکہ دیکھیں عوام کے پاس ٹائم تو ہے نہیں، وہ پوری منی لانڈرنگ کے امینڈمنٹس اور اسٹیچوٹ تو پڑھیں گے. اچھا، یہ منی لانڈرنگ کے علاوہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اس کی تشریح فرما دیجئے. یہ منی لانڈرنگ کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کئی قوانین منظور ہو چکے تھے، آج جو مزید منظوری ہوئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تھینک یو کامران صاحب. میں شہزاد اکبر، محسن رانجھا، فاروق نائک، ہم 4 لوگ بیٹھے اور یہ ایک امینڈمنٹ آیا کہ CRPC میں ایک امینڈمنٹ آیا کیونکہ یہ FATF کی ریکوائرمنٹس تھیں کہ یہ نئی ٹیکنیکس کے ساتھ انویسٹیگیشن کی جائے. تو فاروق نائک صاحب نے اور محسن راجہ صاحب نے کہا کہ اس کو CRPC میں نہ رکھیں، اس کو آپ ATA میں ڈال دیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ڈال دیں. تو ان کی فرمائش پر، ان کی ریکمنڈیشن پر، کیونکہ ہم نے بات مانی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہر اوفینس میں پھر ابیوز ہوگا، آپ ایسا کریں صرف جو ATA والے اوفینسز ہیں اس میں ڈال دیجئے. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو CRPC کی امینڈمنٹ ختم کی اور ATA میں وہ امینڈمنٹ ڈالی، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، اور اب وہ اپوز کر رہے ہیں. یہ بات ایسی نہیں چلتی ہے. اچھا بیر صاحب، یہ بتائیے گا، تھوڑا سا الگ موضوع ہے لیکن یہ بات سامنے آئی تھی کہ CRPC PPC کے حوالے سے ایک نئی شق ڈالی جا رہی ہے جس کا تعلق افواج پاکستان کو جو بدنامی کرنے کا عمل چل رہا ہے، جو بھارت کی روچ آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوری کیمپین چل رہی ہے 5th جنریشن وارفیئر، ہائیبرڈ وارفیئر کے 500A ایک شق ڈالی جائے جس میں کہ اس کو جرم قرار دیا جائے اور اس کی 2 سال سزا رکھی جائے، 5 لاکھ روپے جرمانہ رکھا جائے. یہ جو مرحلہ یہ عبور ہو گیا ہے یا یہ ابھی پاس ہونا ہے یا یہ شامل ہونا ہے ابھی CRPC PPC میں؟ اس کو پاس ہونا ہے. یہ PPC میں کامران بھائی یہ امینڈمنٹ ہے 500A، اور اس کو ایک پرائیویٹ ممبر ہیں ہمارے فہیم ہیں، وہ موو کر رہے ہیں. اور اس میں کیونکہ جتنا بھی کرنل ڈیفیمیشن ہے وہ آرمی اسپیسیفک نہیں ہے، اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس وقت جس میں پاکستان گھرا ہوا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے نکلنے کی، تو اس میں بڑے آسانی سے ہماری جو ایڈورس، جو ہمارے اینیمیز ہیں، وہ کہیں سے کوئی غلط بات آرمی کے خلاف کروا دیتے ہیں، کسی انڈیویجول آرمی آفیسر یا ممبر کے خلاف کروا دیتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، تدارک نہیں ہے. وہ پھر ڈیفیمیشن، کرنل ڈیفیمیشن تو ایک جنرل کلاس کے لیے ہے. دوسرا اگر کوئی پبلک سرونٹ کے لیے ہے، جج کے لیے ہے، کورٹوں کے لیے ہے، وہ تمام لاز موجود ہیں، لیکن آرمی کے لیے اس طرح کا لا موجود نہیں ہے. صرف اس قسم کا لا ہے 505 میں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کریں جس سے آرمی کو انسائٹ کریں، تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ ڈیفیمیشن، ایسی ڈیفیمیشن جو آرمی ممبر اسپیسیفک ہو، یہ اس کے لیے امینڈمنٹ ہے. یہ فرمائیے گا، آپ کا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ آپ ان چیزوں کو بہت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں تو آپ کو اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلال بھٹو زرداری یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ قانون نہ بنائیں کہ آرمی آفیسر کو بدنام کرو اور اس کو کوئی سزا نہ ہو، یا اپوزیشن دوسری تو یہ نہیں کہے گی. امید تو یہی ہے. دیکھیے مجھے تو دیکھیے آج کے بعد کامران بھائی، آپ بھائی ہیں ہمارے، آج کے بعد مجھے اتنا دکھ ہوا کیونکہ میں اپوزیشن کو بہت ہی
پیار سے میرا، اور آج بھی میرا ایٹیٹیوڈ تو ان سے ایسے ہی رہے گا، لیکن میں اس طرح یہ دیکھتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، یہ پاکستان کا برا نہیں چاہیں گے، پاکستان کی اچھائی میں ان کی اچھائی ہے. لیکن آج جو انہوں نے جس طرح اپوز کیا ان فیٹف امینڈمنٹس کو، اور پھر غلط بات میڈیا میں مسلیڈ کر رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. تو اسی لیے مجھے اس بات کا آپ کے یقین نہیں ہے، آپ کو یقین ہوگا، مجھے جب تک یہ ہو نہ جائے. دیکھیں یہ 500A میں بڑا کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کوئی غلط ریڈیکول کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے. اگر کوئی صحیح بات ہے تو بات ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن جو ہے، میں کسی انڈیویجول کو، چاہے بلاول صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، میں کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. دا ٹیسٹ آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. جب تک وہ یہ بل پاس کر کے سامنے دکھا نہیں دیں گے تو مجھے تو آپ کی بات پہ یقین نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ. وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد